بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ یعنی ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ماہ رمضان، یہ تمام مہینہ ہی ابتدا سے انتہا تک، اس کا ہر دن اور اس کی ہر رات، اس کا ایک ایک لمحہ اپنی جگہ یقیناً انتہائی مبارک ہے اور بہت زیادہ فضیلتوں سے اور خیر و برکت سے بھرپور ہے۔ لیکن اس کا جو آخری عشرہ ہے، اس کی اہمیت مزید بڑھی ہوئی ہے، اور آخری عشرے کے دوران کچھ ایسے مخصوص اعمال ہیں، ایسی عبادات ہیں کہ جن کا تعلق صرف اس آخری عشرے سے ہی ہے کہ وہ انہی دنوں میں یا انہی راتوں میں انجام دی جاتی ہیں وہ عبادات۔ لہذا اس بارے میں ہمیں آگاہی ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب۔ تو آئیے ناظرین، اس سلسلے میں انہی کی جانب رجوع کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ نوازش۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ارشاد فرمائیے گا۔ جی، ماہ رمضان کے آخری عشرے، بلکہ اس سے بھی پہلے پورے رمضان کے اندر ایک اہم بات جو ہے، اور خاص کر اس عشرے کے بارے میں، کہ آدمی سب سے پہلے اپنی نیت صحیح کر لے۔ جی تصحیح نیت یہ بہت ضروری چیز ہے، جی، اس لیے کہ نیتوں سے عبادتوں اور عمل کے اندر بہت ہی فرق آتا ہے۔ صحیح ہے۔ انسان کبھی اس کی نیت اگر مباح یا جائز چیزوں کے اندر کرنے کے اندر اچھی نیت ہو تو وہ بھی باعث اجر و ثواب وہ کام بن جاتا ہے جو جائز کام ہے، حالانکہ وہ در حقیقت عبادت نہیں ہے۔ جی، وہ عادت ہے۔ جی، لیکن اگر اس نے نیت اچھی کر لی ہے تو اس کی وہ جو عادت ہے وہ عبادت میں تبدیل ہو ہو گئی۔ جاتی ہے اور باعث اجر و ثواب وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نیت میں خرابی ہے تو عبادت بھی اجر و ثواب سے خالی ہو جاتی ہے، صرف عادت بن جائے گی۔ جی بالکل، صرف عادت بن جائے گی۔ اور اگر اچھی نیت سے خالی ہو کر کے بری نیت اس عبادت کے اندر آ جائے پھر تو مزید تو کام پھر خراب گناہوں ہے، کا باعث وہ عبادت بن جائے گی۔ حالانکہ وہ عبادت ہے، جی، تو اس لیکن کا اجر و ثواب کی بجائے وہ باعث گناہ بن گیا ہے وہ عمل۔ تو اس کا خیال ہمیشہ ہونا چاہیے، اور یہ ہم آگے چل کے اور بتائیں گے کہ آدمی کس طرح سے نیت کی تصحیح کرے اور کس طرح سے جو ہے نیت اپنی اچھی بنائے۔ صحیح ہے۔ تو ہمیشہ ہی نیت درست رہنی چاہیے کہ ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، لیکن ماہ رمضان اور بالخصوص اس کا آخری عشرہ تو پھر نہ جانے یہ مبارک ساعات، یہ قیمتی لمحات، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ آج روئے زمین پر جتنے لوگ آباد ہیں انسانی آبادی میں، تو ان میں وہ کون ہے جو آئندہ رمضان تک جو زندہ رہ سکے گا، جسے آج کے بعد بھی زندگی میں ایک اور رمضان نصیب ہوگا؟ جی، اور وہ کون ہے کہ جس کے لیے یہ شاید آخری رمضان ہو؟ تو لہذا ہر ایک کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ شاید اللہ نہ کرے کہ کل کی خبر نہیں ہے، سانس کی خبر نہیں ہے، جی بالکل، شاید آخری رمضان ہو۔ تو جب انسان اچھا عمل کر ہی رہا ہے تو چونکہ قبول عمل کے لیے اخلاص نیت ضروری ہے، تو اپنی نیت کو درست کرنے کی جانب خاص توجہ دی جانی چاہیے، بالخصوص ان دنوں میں۔ جی، مزید فرمائیے گا۔ اور یہاں پر مطلب جیسے پورے رمضان کے اندر اور آخری عشرے کے اندر اور بھی زیادہ اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جی کہ 3 ایسے اوقات ہیں جو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور انسان کو اس کے بارے میں خیال کرنا چاہیے۔ حالانکہ اکثر لوگوں سے ان تینوں اوقات کے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے۔ جی ایک تو یہ ہے کہ فجر کے بعد کا وقت، سورج طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے، یہ بہت ہی اہم وقت ہے۔
اسی طرح سے عصر کے بعد یا جو آخری گھڑی ہے مغرب سے پہلے، صحیح ہے، افطار سے پہلے، وہ بہت ہی اہم وقت ہے۔ پھر جو سحر کا وقت ہے یعنی سحری جب تیار کرتے ہیں اس سے پہلے، اور جو کہ یہ تینوں وقت یعنی کے رات کا آخری پہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استعینوا بالغدوۃ والروحہ وشیء من الدلجہ۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو اس میں 3 اوقات ذکر ہیں، جی صبح اور شام اور رات کا، یہ وہی تینوں اوقات ہیں، صحیح ہے، کہ جو بہت زیادہ اہم ہے۔ بہت اہم ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے اور انہی 3 اوقات کا ذکر کیا ہے، جی جیسے کہ وہ آیت کے اندر ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ جی تو اس میں بھی جو ہے انہی تینوں اوقات کا ذکر ہے۔ صحیح اسی طرح سے دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ جی تو ان دونوں آیتوں کے اندر انہی تینوں اوقات کا ذکر ہے، اور حدیث کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ یعنی اس آیت کے اندر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اس حدیث کے اندر جی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ 3 اوقات بہت ہی اہم ہیں۔ صحیح ہے، تو اس لیے رمضان میں ان تینوں وقت کا خیال کرنا چاہیے، اور بہت سے لوگوں سے اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کیونکہ فجر کے بعد پھر آدمی سونے کے لیے چلا جاتا ہے، جی اکثر ایسا ہوتا ہے سو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے اچھا وقت اور اہم وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے مغرب سے پہلے جو وقت ہے افطاری کی تیاری کے اندر بہت زیادہ جو ہے مبالغہ کرنے میں وہ وقت بھی چلا جاتا ہے۔ صحیح اسی طرح جو آخری حصہ ہے رات کا، اس کے اندر سحری وغیرہ کے اندر بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، اور وہ وقت بھی نکل چلا جاتا ہے۔ جی صحیح ہے، تو اس کا خیال بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ صحیح ہے۔ اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ خواہ کوئی دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو، تو جو اختتامی موقع ہوا کرتا ہے اور جو الوداعی لمحات ہوا کرتے ہیں جی تو ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی ہے۔ تو رمضان کا بھی جو اختتامی لمحہ ہے یا آخری عشرہ ہے، تو جب زندگی کے ہر معاملے میں کہ مثلا فرمایا کہ انما الاعمال بخواتیمها، جی اور یہ کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو جس کی زبان پر آخری گفتگو، آخری بات یہ ہوئی کہ لا الہ الا اللہ، تو وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ جو آخری لمحات ہیں، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 انسان جو کہ سالوں ایک ساتھ رہے، کام کاج کے سلسلے میں، ملازمت کے سلسلے میں، دفتر میں یا اور کسی بھی معاملے میں، اور ان کے تعلقات بہت خوشگوار رہے، لیکن پھر ان میں جدائی کا مرحلہ آ گیا، اور جدائی سے کچھ پہلے اتفاقاً ان میں رنجش ہو گئی، تو اب زندگی بھر جب بھی خیال آئے گا تو برا خیال ہی آئے گا۔ جی یا اس کے برعکس 2 آدمی ہیں، سالوں ایک ساتھ رہے، ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے، لیکن پھر اچانک ایسا ہوا کہ ان کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے، پھر اتفاقاً ان میں جدائی ہو گئی اور یہ کہ فراق کی نوبت آئی، تو اب جب بھی یاد آئے گی تو دل میں اچھا خیال، دعائے خیر، زبان پر کلمہ خیر۔ تو جب اختتام کی اتنی اہمیت ہے تو رمضان کا اختتام اور یہ آخری عشرہ، تو اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہوگی یقیناً۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا اس دوران رمضان کے آخری عشرے میں؟ جی اس حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، جی کہ جو آخری جو 10 دن اور راتیں ہوتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں جتنی محنت کرتے تھے اور دنوں میں اتنی نہیں کرتے تھے۔ جی حالانکہ پہلے بھی رمضان ہی ہے، جی لیکن رمضان کے پہلے 2 عشروں میں اتنی زیادہ محنت و کوشش عبادت کے معاملے میں نہیں کرتے تھے کہ جتنی بالخصوص آخری عشرے میں کیا کرتے تھے۔ مزید بھی اس سلسلے میں کوئی حدیث ارشاد فرمائیے گا۔ جی جو قیام اللیل ہے، یعنی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل، جی ہاں شد المئزر صحیح ہے، وایقظ اہلہ، جی کہ اللہ کے رسول جب عشر اواخر یعنی آخری 10 راتیں آ جاتی تھیں جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کمر کس لیتے تھے، صحیح ہے، کمر بستہ ہو جاتا، کمر بستہ ہو جاتے تھے، اپنے اہل عیال کو جگاتے صحیح ہے، تاکہ وہ بھی جو ہے خیر میں شامل ہو جائیں. جی. اور تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے جی کہ انسان نہ صرف یہ کہ خود عبادت کی طرف متوجہ ہو، ان راتوں کو غنیمت جانے، بلکہ اسے اس جانب بھی توجہ دینا ضروری ہے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، جی میرے اہل و عیال کیا کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ میں تو عبادت میں مشغول ہوں لیکن اہل و عیال کہیں محروم نہ رہ جائیں، اور ان کے مشاغل کہ پارک میں گھومتے رہنا، کہ رمضان کی راتوں کی رونقیں، یا بازاروں میں مارکیٹوں میں کہ عید کی تیاری، خرید و فروخت، یا اور کوئی فضول قسم کے پروگرام دیکھتے رہنا. تو صرف اپنی ذمہ داری کا احساس کافی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. اور بالخصوص ان دنوں میں، ان راتوں میں کہ انسان جس طرح خود مشغول ہے عبادت میں، تو اس کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے، اتنا کافی نہیں ہے. جی کلکم مسئول، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. جی اپنی رعیت کے بارے میں ہر کوئی جواب دہ ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ میری کون سی رعیت ہے، میں کون سا بادشاہ ہوں. ہر انسان کے جو اہل و عیال ہیں وہ اس کی رعیت ہے، وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے. بلکہ وہ انسان جو اپنے اہل و عیال کو خیر کی طرف نہیں بلاتا جی ان اوقات کے اندر بھی، تو وہ اپنے اہل و عیال کے لیے خیر نہیں ہو سکتا ہے، جی، وہ ان کا خیر خواہ نہیں ہے. خیر خواہ نہیں. جیسے کہ حدیث کے اندر آیا خیرکم لأہلہ، جی بے شک. تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے. صرف اس لیے نہیں کہ کھانے کھلانے پلانے اور پہنانے میں یا اور چیزوں میں نہیں. جی، یہ چیزیں، یہ دانہ تو چڑیا بھی اپنے بچے جی، کے منہ میں دانہ ڈالتی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ تم خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، نیکی اور اللہ کی عبادت کی طرف بھی بلاؤ ان جی، کو، یعنی ترغیب دو. انسان کے بچے کے لیے صرف جسمانی خوراک کافی نہیں ہے، جی اس کے لیے روحانی خوراک بھی ضروری ہے. تو اس حدیث کے تحت وہ آتا ہے کہ خیرکم لأہلہ، جی جو خیر اپنے لیے جمع کر رہا ہے تو اپنے بال بچوں کو بھی اس طرف بلائے صحیح ہے. اور خیر کی ترغیب دے. جی، اور کہ پھر اس اٹھو. حدیث میں فرمایا کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، جی خود بھی احیا اللیل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری راتوں میں رات بھر شب بیداری کیا کرتے تھے، جبکہ اس سے پہلے رات کا کچھ حصہ عبادت میں بسر کیا، کچھ حصہ آرام میں گزارا. لیکن ان 10 راتوں میں رات بھر شب بیداری، نہ صرف یہ کہ خود بلکہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. لہذا ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہوگا. ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، رمضان کا آخری عشرہ، یہ ہے ہمارا موضوع گفتگو. تو آخری عشرے کو غنیمت جاننا، بالخصوص ایک عبادت جو کہ اس آخری عشرے کے ساتھ مخصوص ہے، قیام اللیل، اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں کچھ فرمائیے. جی، قیام اللیل کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے. ایک حدیث کے اندر آیا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کہ تم لازم پکڑو قیام اللیل کو، یعنی قیام اللیل کرو. جی، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے جو نیکوکار تھے ان کا جو ہے ان کی خصلت تھی. صحیح ہے. وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ قیام اللیل قربت اور نزدیکی کا باعث ہے تمہارے رب کی طرف. صحیح. وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّیِّئَاتِ، اور تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. وَمَنْہَاتٌ لِلْإِثْمِ، اور گناہ سے روکنے والی چیز ہے. جی، تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں. تو جو پہلی امتوں میں اچھے لوگ گزر گئے، یہ ان کا شیوا ہے. جی، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا شمار بھی اچھے لوگوں میں ہو. اچھے لوگوں میں ہو، ہمارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہو. اور یہ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچنے اور حفاظت کا ذریعہ ہے. اسی طرح رات کا جو آخری پہر ہے اس میں عبادت، اور یہ کہ شب بیداری، اور یہ کہ دعا و مناجات، اس سلسلے میں بھی ارشاد فرمائیے گا. جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر،
جی کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا کی طرف جب آخری تہائی رات کا جو ہے، رات کی آخری صحیح تہائی جب رہ جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پکار کے کہتا ہے میں یدعونی فاستجیب لہ، مجھے کون پکارتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، جی من یسألنی فاعطیہ، کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اس کو دوں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں، اس کی بخشش کر دوں۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، جی بالکل، منادی کی جا رہی ہے، پھر بھی اگر انسان غافل پڑا رہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل سائل ہی نہیں، جی راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ تو رات کا آخری پہر اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ خود نزول فرماتا ہے، اپنے بندوں سے قریب تر ہو جاتا ہے ہمیشہ ہر رات۔ تو پھر رمضان کی آخری راتوں میں تو اس کی اہمیت مزید بڑھی ہے۔ بڑھ جاتی، جی اور ایسے اچھے اعمال کے دعا، مناجات، توبہ و استغفار، تلاوت قرآن وغیرہ، اور یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ، زندگی بھر ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، بالخصوص رمضان میں، بالخصوص رمضان کے آخری عشرے میں۔ تو ان چیزوں کی فضیلت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی جو یہ فاضل اوقات ہیں، ان کے اندر عمومی طور پر جی جتنے بھی خیر کے کام ہیں، آدمی کا جتنا بس چلے، جتنی استطاعت ہو، وہ سارے خیر کے کام کرے۔ صحیح۔ اور جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ سیل لگی ہے جی تو ہر کوئی دوڑا دوڑا جاتا ہے، تو یہ دین کے معاملے میں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے معاملے میں، اجر و ثواب سمیٹنے کے معاملے میں بھی اللہ کی طرف سے بعض دنوں میں گویا کہ یہ سیل کا معاملہ ہے کہ آ جاؤ لوٹ لو، جیسے کہتے ہیں لوٹ لگی ہے۔ جی تو انہی موسموں میں ماہ رمضان بھی ہے۔ تو ہر عبادت اپنی جگہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے، لیکن رمضان کے بارے میں تو یہ حدیث میں باقاعدہ تذکرہ ہے کہ اعمال کا جو بدلہ ہے، جو اجر و ثواب ہے، وہ بڑھ جاتا ہے رمضان میں۔ جی لہذا ہر اچھا کام رمضان میں بالخصوص اس کا زیادہ اہتمام کیا جانا چاہیے۔ جیسے نماز ہے کہ اگر کوئی گھر میں یا کسی دوسری جگہ نماز پڑھتا ہے تو وہی نماز ہے، لیکن وہی نماز اگر وہ مسجد میں پڑھتا ہے تو 27 گنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں پڑھے گا تو مزید ثواب ہے، مسجد حرام میں پڑھے گا تو مزید ثواب ہے۔ تو جس طرح بعض مقامات کو دیگر مقامات کی بنسبت فضیلت حاصل ہے، تو اسی طرح بعض اوقات کو دیگر اوقات کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے۔ تو ماہ رمضان کو بھی بڑی فضیلت جی حاصل ہے، اور بعض احوال کو دیگر احوال پر بھی فضیلت فضیلت حاصل ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، وہو ساجد۔ سجدے کی حالت سب سے زیادہ قرب الہی کا حال ہے۔ بالکل۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاء، جی لہذا سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ تو اسی طرح مثلا دو آدمی ہیں، دونوں نے ایک ایک درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، ایک ہی درہم ہے، جی کسی کے لیے ثواب کم ہے، اور کسی کے لیے زیادہ کسی کے لیے بہت زیادہ ہے۔ جی احوال کی بات ہے۔ احوال کی بات ہے۔ جس طرح ظاہری احوال ہیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، دوسرا حالت سجود میں ہے، تو اس کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا حال بدلنے کی وجہ سے۔ جی تو باطنی احوال بھی ہوتے ہیں، دونوں آدمیوں نے ایک ہی درہم، ایک ایک درہم برابر صدقہ کیا ہے، اس کے باوجود باطنی احوال و کیفیات میں فرق کی وجہ سے ان کے لیے اجر و ثواب بدل گیا۔ صحیح۔ ایک کی ایمانی کیفیت بہت مضبوط ہے، نیت بہت زیادہ خالص ہے، دوسرے کی ایمانی کیفیت اتنی اچھی نہیں ہے، جی اجر و ثواب یا میں یہ فرق آ بھی گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی تو کروڑوں کا مالک صحیح ہے ہے، اور وہ ایک درہم اگر دے گا صدقہ کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ایک لیکن کی کل پونجی ہی وہی ہے۔ ایک غریب آدمی اس کی پونجی وہی ہے، وہ دیتا ہے تو اس کا جو ہے معاملہ الگ جی ہوگا۔ بالکل۔ تو یوں احوال سے بھی فرق پڑتا ہے۔ تو رمضان کی ان گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام، تو کچھ اچھے کاموں کی جانب آپ اشارہ فرمائیے گا۔ جی جیسے ذکر ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صحیح ہے۔ فقراء اور محتاجین اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور یہ جو فقراء اور محتاجین کے ساتھ حسن سلوک، تو یہ تو روزے کا پیغام ہے۔ جی روزے کے دوران انسان جب بھوک اور پیاس محسوس کرتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی پریشانی ہے، کتنی بڑی پریشانی۔ جی کتابوں میں انسان پڑھتا رہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، جب پیاس لگتی ہے تو ایسا ہوتا ہے،
لیکن جب تک خود عملی تجربہ نہیں کرے گا پریکٹیکل، تو اس بات کی حقیقت کا ادراک اسے احساس نہیں ہوگا جب تک خود اس تجربے سے نہیں گزرے گا۔ تو روزے کے دوران دن بھر جب وہ بھوکا پیاسا رہا، اب اسے پتہ چلا کہ یہ بھوک اور پیاس کتنی تکلیف دہ چیز ہے، حالانکہ یہ تو چند گھنٹوں کے لیے بھوک اور پیاس ہے، جی، اور چند گھنٹوں کے بعد ابھی افطار کا وقت آئے گا، اور یہ کہ ہر قسم کے انواع و اقسام کے لذیذ ترین کھانے وہاں دسترخوان پر حاضر ہوں گے، لیکن وہ شخص کے جسے خبر ہی نہیں ہے کہ کھانا کب ملے گا، تو غریب کے پیٹ میں یہ جو بھوک روشن ہے تو یہ کتنی تکلیف دہ ہے۔ جی، تو خود بھوک کی تکلیف کو محسوس کرنے کے بعد انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد معاشرے میں جو غربا ہیں، فقراء ہیں، تو کچھ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کی فکر کی جائے، اور اس جذبے کے نتیجے میں جب وہ ان کی مدد کرتا ہے تو خود بھی کس طرح خیر و برکت کا حقدار قرار پاتا ہے۔ تو یوں گویا کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ فرمائیے، بالخصوص رمضان میں۔ غریبوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی ہے۔ جی، وہ پہلے حدیث گزر چکی ہے۔ صحیح ہے، جی، لیکن آج کی اس ملاقات میں جو ہے اس کا اعادہ مناسب ہے۔ جی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ سخی اور جود و کرم کرنے والے تھے صحیح، عام حالات کے اندر، لیکن رمضان کے اندر آپ کا جود و کرم دیکھنے کے لائق ہوتا تھا۔ آپ جو ہے تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخی اور جود و کرم کرنے والے ہو جاتے تھے جی، جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی۔ یہاں پر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک یہ بھی استدلال کیا ہے کہ کوئی متقی اور پرہیزگار عالم جب کسی کے گھر آئے تو اس سے یہ دلیل ثابت ہوتی ہے کہ اس خوشی کے اندر وہ آدمی جو ہے جود و کرم کا اظہار کرے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے ملاقات کے بعد جود و کرم کا اظہار فرماتے تھے۔ جی، گویا خوشی کا مقام تھا۔ جی، یعنی جب بھی کوئی خوشی نصیب ہوئی ہے تو انسان بطور شکر کسی ضرورت مند کو کچھ دے، جی، یہ گویا کہ خاص گویا کہ رشتہ ہے، جی، موقع جی، ہے۔ اور اسی طرح آخری عشرے میں ایک چیز جو کہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، لیلۃ القدر، اس کے بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ شب قدر، شب قدر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر جی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کا مقام کیا ہے؟ جی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے، جس میں شب قدر نہ ہو اس سے بہتر ہے۔ صحیح ہے، اس کے اندر جبریل علیہ السلام اور فرشتے اترتے ہیں ہر سلامتی کا حکم لے کر کے، اور یہ سلسلہ فجر کے طلوع تک باقی رہتا ہے۔ سلام ہی حتی سلامتی، مطلع جی، الفجر۔ سلامتی کا جو سلسلہ ہے۔ جی، تو اس میں بطور خاص لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات جو ہے لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینوں تک مسلسل اگر کوئی اللہ کی عبادت میں مشغول رہے تو اس کے لیے جو اجر و ثواب ہوگا اس سے زیادہ اجر و ثواب اس انسان کے لیے ہے کہ جو اس ایک رات میں عبادت کی پابندی کر لے گا۔ یعنی لیلۃ القدر میں، شب قدر میں 1000 مہینے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کتنے سال بنتے ہیں؟ جی، 83 سال۔ 83 سال۔ 83 سال مسلسل انسان کھڑا رہے، عبادت میں مشغول رہے، یا رکوع میں یا سجود میں یا کسی بھی شکل میں عبادت ہو، تو 83 سال کی عبادت کا ثواب، اس سے بھی زیادہ ثواب انسان ایک رات عبادت کی پابندی کر لے تو گویا کہ وہ اس کا حقدار بن جائے گا۔ اور اگر اس رات کو اس نے غفلت میں گزار دیا تو حدیث میں جیسا ہے کہ من حرم خیرہا فقد حرم، جی، اس رات جو محروم رہ گیا تو حقیقی محروم تو یہی ہے۔ جی، کیونکہ آدمی اگر شب قدر کے اندر وہ محنت کرتا ہے، اس رات کو پا لیتا ہے، تو جیسے 83 سال اس کی عمر بڑھ گئی، جی ہاں،
خیر و برکت والی اس کی زندگی ہو گئی، صحیح اور جب اس کو لہو و لعب میں گزار دیا تو اس کی اتنی عمر کم ہو گئی، صحیح ہے. تو یہ بہت بڑی محرومی ہے. اور جیسے دنیا میں کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا جو ہے اس فلاں کے لیے موقع تھا کہ یہ فلاں چیز کما لیتا، حاصل کر لیتا، فائدہ اٹھا لیتا، مگر اس نے موقع گنوا دیا، یہ تو محروم. جی تو اصل محرومی تو وہ ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس چیز کو محرومی قرار دیا جی گیا. بالکل. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کی خیر و برکت سے جو محروم رہ گیا، اس رات عبادت سے جو محروم رہ گیا، تو حقیقی محروم تو یہی وہی ہے. ہے. جی تو ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان باتوں کو اہمیت دینی چاہیے اور معاملے کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے. اور مزید یہ کہ گزشتہ امتوں میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کوئی سینکڑوں سال، کوئی 1000 سال عبادت کیا کرتے تھے لوگ. جی تو مسلمان تو یہ تو آخری امت ہے، ان کی عمر کم ہے، تو یہ تو گویا کہ خسارے کی بات ہو جاتی صحیح ہے. کہ 1000 سال تو عمر ہی نہیں ہے، تو اتنے اچھے کام 1000 سال تک کیسے کریں. تو اللہ کی طرف سے بیٹھے بٹھائے ہمارے لیے یہ انتظام کر دیا گیا کہ چھوٹی سی عمر ہے، 70 سال، 80 سال، 90 سال یا اس کے آس پاس. تو اللہ رحم فرمائے سبھی پر، جی اور سبھی کو اللہ تعالیٰ عمر دراز اور نیکی کے ساتھ عطا فرمائے. جی کہ بہترین انسان وہ ہے خیر الناس من طال عمرہ وحسن وحسن عملہ. اللہ سبھی کو عمر دراز عطا فرمائے اچھے اعمال کے ساتھ. تو گویا کہ گزشتہ امتوں میں عمر زیادہ ہوتی تھی، اس امت کی عمر کم ہے. تو خسارے کی تلافی یہ ہے کہ شب قدر سے فائدہ اٹھا لے. 83 سال کے برابر گویا کہ اس نے عبادت کر لی ہے. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ، تو اس عشرے کی فضیلت و اہمیت مزید بڑھی ہوئی ہے اور کچھ مخصوص اعمال ہیں اس عشرے کے ساتھ. تو لیلۃ القدر کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، تو اس بارے میں مزید ارشاد فرمائیے گا. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مشہور حدیث کے اندر، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جی، کہ جو لیلۃ القدر کا قیام کرے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جی، یہاں پر دیکھیں کہ ایمان اور احتساب کی شرط لگائی. صحیح. ایمان کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ کہ وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے فرض کیا ہے اور یہ حق ہے، جی، رمضان کا روزہ. اور احتساب کا مطلب ہے کہ بصد شوق اور رغبت کے ساتھ روزہ رکھے، جی، کوئی بددلی نہ ہو. بددلی نہ ہو، اس کو جو ہے ان کے ایام کو طویل نہ سمجھے، لمبا نہ سمجھے، صحیح ہے. اسی طرح اس روزے کو بوجھ نہ سمجھے. جی، یہ اس کا مطلب ہے. اب ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر وہ یہ روزہ رکھے گا تو اس کے جو ہے اس کے گناہ جو گزشتہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. جی. یہاں پر ہم ایک اور چیز، ایمان اور احتساب کے ساتھ ہی جو لیلۃ القدر میں قیام کرے گا جی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جی جائیں گے. تو وہی بتلا رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملوں کے اندر ایمان اور احتساب کا تذکرہ فرمایا. تذکرہ فرمایا ہے. جی، من اس کو شرط قرار دیا گیا. جی 3، جیسے کہ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، اور یہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جی، روزے کے بارے میں. روزے کے بارے میں ہے. جی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا جی، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن تو یہ ایمان اور احتساب جو ہے یہ گویا کہ اس کا تعلق تو نیت سے ہو گیا. جی یہ بنیادی چیز ہے. اور اگر ایک انسان جو ہے روزہ وہ بھی رکھے ہوئے ہے، لیکن اس نے دل کے کسی کونے میں یہ خیال بھی اس نے چھپا رکھا ہے کہ وزن بھی کم ہوگا، صحت بھی اچھی ہوگی، اور تو یہ باتیں جو ہیں یہ روزے دار کو زیب نہیں دیتی. اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، بہت سے لوگ اس طرف غفلت برتتے ہیں. جی 3 دفعہ جو یہ اس کو مقرر لائے ایمان اور احتساب کے ساتھ ہے، جی، اس میں ایک نقطہ ہے، وہ یہ کہ آدمی جب ایمان و احتساب کے ساتھ کوئی عمل اور عبادت کرے گا، جیسے روزہ ہی یا قیام ہے، کچھ بھی کرے گا، تو اس کے ایمان کے اندر، چونکہ یہ ایمان و احتساب کے تو وہ طاعات کے اندر، قربات کے اندر اور بھی زیادہ
آگے بڑھے گا، جی اور جب وہ اور بھی زیادہ قربات اور عبادات کرے گا تو اس کا ایمان اور بھی زیادہ بڑھے گا. صحیح. تو یہ تسلسل باقی رہے گا، ایمان کا بڑھنا، پھر اعمال کا بڑھنا، پھر اس کے بعد ایمان کا بڑھنا. جی کیونکہ نیکی نیکی کو بلاتی ہے. جی تو جب انسان اس طرح سے ہو جائے گا تو وہ کمال انسانی کے مدارج طے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ قریب ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ مسلسل نیکیاں کرتے ہی رہنا، مختلف انواع و اقسام کی نیکیاں. ماہ رمضان میں روزہ یقیناً بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس پر اکتفا کرنے کی بجائے جو ہمہ جہتی ایک سلسلہ ہے نیکیوں کا، ان سب کا مجموعہ، ہر قسم کی نیکی کو اپنانا، ہر قسم کی برائی سے دامن بچائے رکھنا. تو بالخصوص لیلۃ القدر کے سلسلے سے جو گفتگو چل رہی ہے، تو اس بارے میں جو دعاؤں کا سلسلہ ہونا چاہیے، تو خاص کوئی دعا اگر کوئی وارد و ثابت ہو. جی لیلۃ القدر کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا، جی کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو اس کے اندر میں کیا کہوں، جی کیا دعا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تعالیٰ تو عفو ہے، بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے، صحیح ہے. کریم ہے، اور عفو درگزر کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، تو عفو درگزر مجھ سے جو ہے معاف کر دے، جی کرم کرتے ہوئے. جی یعنی یا اللہ تو بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، تو معافی کو پسند بھی فرماتا ہے، تو بڑا مہربان ہے، اس لیے یا اللہ تو مجھے بھی معاف ہی فرما دے. جی تو اس کا معنی جو ہے اسے سوچ کر بہت زبردست ہے. جو اثر ہوگا، یعنی لیلۃ القدر میں جتنی بھی دعائیں ہوں، اچھی دعائیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، تمام امت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے، لیکن بالخصوص یہ دعا چونکہ یہ بطور خاص وارد ہے، ثابت ہے، اسی موقع کے لیے ہے، یعنی شب قدر میں پڑھنے کے لیے. اور مزید یہ کہ اس کے معنی کو ذہن نشین رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھی جائے، تو یہ بہت ضروری ہے. جب معنی کو سمجھتے ہوئے انسان کوئی کلام، کوئی آیت، کوئی دعا پڑھتا ہے تو اس کا گویا کہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے، جی اور بات جب دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے. تو یہ تمام جو اچھے اعمال ہیں تو ہمیشہ ان کا اہتمام بالخصوص ماہ رمضان میں اور بالخصوص آخری عشرے میں، تو مزید ایسے اچھے اچھے کام اگر مزید ایسے ہوں کہ ان کی جانب متوجہ کیا جائے تو کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی اس میں ایک اہم چیز اور ہے، تلاوت قرآن. جی قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا. صحیح ہے. یہ تلاوت قرآن اب وہ چاہے نماز کے اندر ہو، قیام اللیل کے اندر، یا ویسی آدمی تلاوت کرے، لیکن اس کا اہتمام زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بذات خود تلاوت قرآن، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، جی یہ سفارشی بنے گا قرآن مجید جو ہے، جو آدمی تلاوت کرے گا. جی بالکل. تو اس کا اہتمام بہت ہی زیادہ ہونا چاہیے. اچھا یہاں پر جیسے ایک چیز بہت وہ ہے، اس کی طرف مطلب تنبیہ کرنا جی ضروری ہے، وہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ مسجدوں کو تلاش کریں گے جہاں پر قاری بہت ہی بہترین آواز والا ہو، سریلا ہو، وہاں پر پہنچیں گے. جی تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے. مطلب یہ ہے کہ اچھی آواز یہ تدبر کے اوپر اگر معین ہو، جی مددگار ہو، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر صرف آدمی لذت حاصل کرنے کے لیے اس کی آواز سے جائے، یہ بہتر نہیں ہے. جی مناسب نہیں ہے. اب آدمی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ کیسے ہم معلوم کریں کہ ہم اس کی آواز کی لذت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے یا کہ قرآن کی تلاوت سے لذت حاصل کر رہے ہیں. اگر صرف یہ جو خوش آوازی ہے، خوش الحانی، اگر صرف یہی مقصود ہو تو پھر تو شاید انسان اس کی تلاش میں کسی دوسری جگہ بھی جا پہنچے گا. وہی تو کہہ رہا ہوں. جی تو کیسے وہاں جو کوئی ہے اس کی آواز جو ہے وہ چاہے کچھ بھی پڑھ رہا ہے، جائز ناجائز، اگر صرف آواز ہی مقصود ہے تو نہ جانے انسان کہاں جا پہنچے. تو کیسے ہم فرق کریں کہ ہم اس آواز سے تلذذ حاصل کر رہے ہیں یا کہ تلاوت قرآن سے؟ جی آدمی مطلب کوئی ایسا قاری ہو، اس کی آواز بہت اچھی نہ ہو،
جی وہ قرآن پڑھ رہا ہو، اس کا قرآن آپ پڑھ کر کے اگر آپ کو لذت محسوس ہو رہی ہو اس کی قرأت سے، تو یہ آپ جو ہے اس کی آواز سے لذت حاصل نہیں کر رہے ہیں، جی، بلکہ قرآن سے لذت قرآن سے آپ لذت، اور اصل مقصود یہی ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت سے لذت حاصل کریں، اس کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں. صحیح. اور یہ مطلب ٹھیک ہے خوش الحانی یہ معین اور مددگار ہو قرآن کے سمجھنے پر اور اس سے لذت حاصل کرنے پر. جی مقصد یہ نہ ہو کہ بہت خوبصورت پڑھ رہا ہے بڑی خوش الحانی سے تو اس کے پیچھے دوڑے بھاگ رہے ہیں، جی بلکہ بعض حدیثوں کے اندر اس سے منع کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیصلی المرء فی المسجد الذی یلیہ، جی کہ جو اس کے قریب مسجد ہے اس کے محلے کے اندر اس میں پڑھو، صحیح ہے. چاہے بھلے وہ خوش الحان نہ ہو، اور اس کے پیچھے پڑھو اور ادھر ادھر مسجدیں تلاش نہ کرو. ولا یتبع المساجد، صحیح ہے. جا کر کے ادھر ادھر. دوسرا یہ بھی ہے اگر انسان کو یعنی قرآن سے تلذذ حاصل کرنا ہے تو خوش الحانی صرف مقصود نہ ہو، دیکھے کہ آدمی کون سا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. جی یہ بہت اہم بات یہ ہے. بہت اہم چیز ہے. صحیح ہے. اچھا، اس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یتغنى بالقرآن یجہر بہ، جی کہ اللہ تعالیٰ کان لگا کر کے سننا، اذن کا مطلب استماع. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا ہے جتنی توجہ سے کسی نبی کی تلاوت کو جو اچھے اور خوبصورت آواز والا ہو جی اس کی طرف جو توجہ دیتا ہے سننے کے لیے. یتغنى بالقرآن یعنی خوش آواز سے جو ہے وہ پڑھ رہا ہے اور بلند آواز سے پڑھ رہا ہے. جی تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے نبی کی تلاوت، اور نبی چونکہ اس کی خلقت ہی خوبصورت ہوتی ہے، جی اس کا جو ہے جسم اس کی پوری یعنی سر سے اوپر سر لے کر کے اس کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی وہ بہت خوبصورت کی ہوئی ہے، جی عیوب سے پاک ہے. عیوب سے پاک ہے، اس کی آواز بھی خوبصورت ہوگی. صحیح ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں پسند کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی جو ہے اچھی آواز والا ہوتا ہے جی اپنی خلقت کے کمال کی وجہ سے، اور چونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف بھی زیادہ ہے. صحیح تو ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر امام جس کی آپ تلاوت سننے کے لیے جا رہے ہیں خوش الحان بھی ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے، تو وہ اس کے پاس زیادہ بہتر ہے. صحیح ہے. یعنی اس کا جو عمل ہے، اس کا جو کردار ہے، اس کی سیرت، اس کا حلیہ وغیرہ وغیرہ، اس کی مجموعی زندگی جو ہے اگر وہ شریعت کے زیادہ مطابق ہے، اور باقی دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. جی بالکل. تو یوں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اچھا، زیادہ اچھا آدمی، اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، سبھی کے بارے میں خوشگمانی رکھنی چاہیے. تو جو جتنا زیادہ جو ہے وہ دین کا اور شریعت کا پابند نظر آئے تو کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی اقتدا کی جائے. صحیح. رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ ہی مخصوص ایک چیز ہے زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے گا. جی، یہ زکوٰۃ الفطر یہ واجب اور فرض ہے، اور اس کے مقاصد جو ہے بہت ہی اچھے ہیں. صحیح ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا ہے جی طہرۃ للصائم، جی یعنی کہ جو روزے دار کے روزے کی حالت میں جو کچھ کمی واقع ہو گئی ہے، کوئی گڑبڑی ہو گئی ہے، صحیح ہے. اس کو پاک و صاف کرنے کے لیے لغو اور رفث سے، جی یعنی جو کچھ ایسی نامناسب باتیں ہو گئیں یا لغو کام کر دیا، اور اس لیے بھی طعمۃ للمساکین کہ مساکین کو کھانے کی کوئی چیز میسر ہو جائے. یعنی دو حکمتیں ہیں. روزے دار سے اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو روزے کے دوران، روزے کے بارے میں، کسی بھی عبادت کے بارے میں، تو اس کی تلافی ہو جائے. جی. اور یہ کہ عید کی خوشی کے موقع پر جو کوئی مسکین ہے اگر معاشرے میں تو اس کی مدد بھی ہو جائے. تو یہ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر جو ہے اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے. تو اس سلسلے میں مزید جو تفصیلات ہیں تو انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ان کا تذکرہ کیا جائے گا. تو آج کی اس ملاقات میں اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. آپ نے نہایت عمدہ انداز میں ہماری بھی اور ناظرین کی بھی رہنمائی فرمائی. لہذا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید
خیر و برکت عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا. جزاکم اللہ خیرا. آمین. بارک اللہ فیک. آمین یا ربی. اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں. ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.